السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور یہ ہے محرم الحرام کا پارٹ ٹو کا ولاگ میں نے یہ اسی دن سے سٹارٹ کیا ہے، جو ہے 8 محرم کی رات، کیونکہ 8 محرم کے دن میں گئی ہوئی تھی بہت ساری مجلسوں میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد رات میں ہم آئے تھے امام بارگاہ، جہاں پہ جلوس اٹھا تھا اور جہاں پہ مولا عباس کا بھی علم برآمد ہوا تھا، تو ہم اس کی زیارت کرنے آئے تھے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ 8 محرم کا دن جو ہے وہ مولا عباس سے منسوب ہے، تو جہاں جہاں مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پہ مولا عباس کا علم برآمد ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرے دن یعنی 9 محرم کی صبح ہم لوگ ایک اور مجلس میں گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جلوس میں گئے تھے۔ یہاں پہ جلوس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذوالجناح برآمد ہوا، اور بہت سارے علم بھی تھے، اور بھی بہت چھوٹی چھوٹی زیارتیں تھیں، جس میں حضرت آن محمد کا تابوت تھا اور حضرت علی اصغر کا جھولا تھا، لوگ ماتم بھی کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے 9 محرم کا جلوس ہم لوگوں نے اٹینڈ کیا۔ اور 9 محرم کا بھی دن جو ہے زیادہ سے زیادہ امام حسین سے منسوب ہوتا ہے ویسے، اور بہت سی جگہ پہ حضرت علی اکبر سے بھی منسوب ہوتا ہے، کیونکہ ہم جہاں شہادتیں سنتے ہیں وہ زیادہ تر ہم حضرت علی اکبر کی شہادت سنتے ہیں 9 محرم کو۔ اور یہ 9 محرم کی شام میں پھر ہمارے محلے سے بھی ایک جلوس گزرتا ہے، اور اس جلوس میں سے صرف ایک علم مولا عباس کا ہمارے عزاخانے میں آیا تھا، جس کی میں نے زیارت کی۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے گھر سے ہوتے ہوئے باقی جتنے بھی گھر ہیں تو وہاں پہ یہ جلوس گزرتا ہوا جاتا ہے، اور جو اپنے گھروں میں مولا عباس کا علم لانا چاہتے ہیں تو وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح 9 محرم کی رات یعنی شب عاشور شروع ہوئی، اور شب عاشور میں ساری نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ گئے سارے امام بارگاہوں کو روشن کرنے، یعنی جہاں جہاں عزاخانے ہوتے ہیں وہاں ہم لوگ روشن کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے گھر کو روشن کیا، جو کہ یہ بچے ابھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے محلے کے جو امام بارگاہ ہے وہاں ہم لوگ گئے، تو وہاں بھی بہت خوبصورت طریقے سے چراغاں ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور لوگ عبادات بھی کرتے ہیں، کیونکہ 9 محرم کی رات یعنی شب عاشور اور روز عاشور کے اعمال ہوتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں پوری پوری رات، پرسہ گری کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو میں نے بھی جو ہے ساتھ ساتھ روشن بھی کرتی گئی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگی ملک بھر کی، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں کی تکلیفیں ہیں ان سب کو دور کرنے کی۔ اور اگر آپ بھی چاہیں تو آپ بھی اس ولاگ کو دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ دعا مانگیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اہل بیت کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس طریقے سے یہ شب عاشور ہماری گزری، اور پھر میں واپس گھر آئی، اور گھر میں بھی میں واپس آ کے جو ہے میں نے جو ہے حلیم چڑھایا، کیونکہ دوسرے دن یعنی روز عاشور جو ہے وہ بھی نیاز ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے یہاں اس میں حلیم بنتا ہے، تو وہ بھی میں نے آ کے چڑھا دیا تھا، کیونکہ پھر صبح جو ہے فجر کے بعد اور اذان علی اکبر کے بعد جو ہے پھر اعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ملتا کہ میں پھر حلیم چڑھاتی اور پھر اس کے بعد پورا بناتی، تو میں کرتی کیا ہوں کہ میں رات ہی کو چڑھا دیتی ہوں، اور ایٹ لیسٹ جب گوشت گل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پوری رات عبادت کر کے ٹھنڈے کیے، دعائیں مانگ کے مطلب رکھ دیے، جس طرح ایک چادر میں لپیٹ کے میں نے رکھ دیے تھے، میں نے پھر یہ روزہ آنا ہے یہ بڑھایا۔ روزہ عاشور کے دن میں بھی صبح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی اذان کے بعد اور اذان علی اکبر سننے کے بعد، یہ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا ہے کہ اذان علی اکبر کیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ جلوس میں آئے، اور جلوس میں مجلس تھی، پہلے ہم نے مجلس سنی، مولا کو پرسہ دیا، اور اس کے بعد یہ جلوس تھا 10 محرم کا، جس میں یقین کریں بہت زیادہ گرمی تھی، 9 کو بھی تھی اور صبح 10 کو بھی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا تھا۔ خیر پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر آئے، اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ حلیم میں ہم نیاز کراتے ہیں، تو پھر بہت سے لوگوں کے گھروں میں 10 محرم کے دن جو ہے وہ
کالی دال چاول میں نیاز ہوتی ہے، لیکن ہماری یعنی میری سسرال میں جو ہے وہ حلیم میں نیاز ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے فاقہ چکنی کی، یعنی جو عصر کے وقت ہم لوگ فاقہ کھولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد شام غریبہ پھر ہم نے گھر پر سنی. کہا جاتا ہے کہ امام حسین کا امتحان 10 محرم کو ختم ہو گیا اور بی بی زینب کا امتحان 10 محرم سے شروع ہو گیا، کیونکہ امام حسین نے تو اپنی قربانی دے کے امتحان دے دیا. اور پھر اس کے بعد بی بی زینب کے اوپر جو مصیبتیں آئیں اور ساری بیویوں پہ اور بچوں پہ جو مصیبتیں آئیں، اس کو لے کے کون چلا؟ بی بی زینب. تو اب میں اختتام چاہتی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. سو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن. اللہ حافظ.